ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اور اپنے کان کھلا کر نہ رکھو. یہ عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے. غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کشادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا، سیدھا بات نہیں کرتا، بڑا ذرا سا گردن میں خم. سعر اصل میں کہتے ہی ہے. اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ سعر ہے. تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی. ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے فیس نہیں کر رہے ہیں، اسے ذرا یوں کر کے بات کر رہے ہیں، گویا کہ براہ راست اسے ایڈریس کرنا یا اپنے مقام سے آپ بڑا فروغ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے، میرا مقام بہت بلند ہے. اسی طرح یہ جو کج کلاہی ہوتی ہے، کلا جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہو، ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سر کے اوپر. تو یہ کج رخی اور کج کلاہی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ولا تصعر خدک للناس. جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے، بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے، جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے. شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھودتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو، اگر انسان جو ہے چوکس سے چوکن نہ ہو، تو وہ یہ کہ غرور پیدا ہو جائے، ظلم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر، اپنے تقوی پر، اپنی بھلائیوں پر، اپنی عبادت گزاری پر. اگر ظلم پیدا ہو گیا and you look down upon the others، دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے، تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی. gone with the wind، ختم. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے. حدیث میں آیا ہے لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. کوئی مثقال ذرہ پھر آ گیا یار. جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرے کے ہم وزن میں تکبر ہوگا. اور حدیث قدسی ہے الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، مجھ پر راست آتی ہے. المتکبر اللہ کے ناموں میں سے ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. وہ المتکبر ہے، المتعال ہے، بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا. لیکن بندے کے لیے نہیں. بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو اس کی ساری نیکی، سارا تقویٰ ضائع ہو جائے گا. ولا تصعر خدک للناس، تواضع ہونی چاہیے. شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت اس کے لیے مثال دی ہے. درخت ہے، آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، انار کا ہے، سنترے کا ہے. جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں. اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر عطا کر دے، اچھے ثمرات اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں، پھل آ گیا ہے، تو اب اس کو جھک جانا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے. اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا، گردن اکڑ گئی، تو معلوم ہوا کہ بس سارا اپنا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو. اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا. مرح جو ہے وہ فرح سے آگے ہے. فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا. وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا، یا وہ نہیں سما رہا تھا، وہ کوئی اور لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑائی، اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے. ولا تمشي في الارض مرحا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہے قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع میں بھی آئے ہیں ولا تمشي في الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ وہاں بھی آیا ہے. اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخر رکوع میں بھی آیا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے، گردن اکھاڑ کر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے. اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے صافہ، اس کا ترا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا گیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے، ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترا چڑھا لو، پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے، متعدد مقامات پر آیا ہے. اور سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے وہ تو ہمارے منتخب نصاب میں ہے اور وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے. تو ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں. مختال کا لفظ بڑا پیارا ہے، یہ خیل سے بنا ہے. خیل جو ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہت اونچی جس کی پیڈگری ہو. اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے، اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے. جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے. گویا کہ خیل کا سا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں،
خیر سے باب افتعال بنا افتعال، تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ کل مختال فخور، فخر کرنے والے، اپنی نیکیوں پر اپنی دولت پر بھی فخر ہوتا ہے، لیکن اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے، اپنے علم پر بھی ہوتا ہے، اللہ بچائے، اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔